السلام علیکم ناظرین کرام، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں جی روزہ رکھنے کی، یعنی فاسٹنگ کے فوائد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ کیا شوگر کے مریضوں کو اور کیا دل کے مریضوں کو روزہ رکھنا چاہیے یا ان کو روزے چھوڑ دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو ضرور جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اینڈ تک، تاکہ آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز جو میں بات کروں گا نا روزے کے فائدے پہ، وہ پہلی چیز ہے ویٹ لاس۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے، جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ سمجھیں گے کہ آپ دبلے پتلے ہو گئے ہیں اور جو ہے تو آپ کمزور ہو گئے ہیں، لیکن نہیں، وہ ایکچولی آپ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہوتے ہیں روزہ رکھنے سے، فاسٹنگ سے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز ہمارے ذمہ نہیں لگائی دین اسلام میں کہ جو ہمارے لیے بھرپور فائدے مند نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو فاسٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بے شمار فائدے دیتی ہے۔ آج جو ہے نا گورا ریسرچ کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ فاسٹنگ بہت ضروری ہے، فاسٹنگ بہت ضروری ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں، اس کے یہ چیز ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ چیز ہمیں بتا دی ہے، ٹھیک ہے، کہ روزہ رکھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، انسولین سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، ویٹ لوز ہوگا نا، جب آپ کی باڈی کے اندر ویٹ لوز ہو گیا یعنی فیٹ کم ہو گیا تو انسولین کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، یعنی ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس جو ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس، اس میں ہوا یہی ہوتا ہے کہ آپ کی فیٹ ایکومولیشن کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر انسولین کی سینسٹیوٹی کم ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو لبلبا ہے آپ کا، پینکریاز ہے، وہ انسولین بنا تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ یوز ہی نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ وہ جب جدھر اس کے ریسپٹر لگے ہوئے ہیں ادھر ان پہ جائے گی تو آگے ریزسٹنس ہے، وہ سیل کے اندر گلوکوز کو لے ہی نہیں جا رہی، تو گلوکوز یوز نہیں ہوگی تو بلڈ اپ ہوگی، ایکومولیٹ ہوگی، زیادہ ہو جائے گی آپ کی باڈی کے اندر شوگر، جس کی وجہ سے پھر بے شمار بیماریاں اور ہوتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، شوگر کے مریضوں میں پھر پیریفرل نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، ان کو آنکھوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کو جو ہے تو گردوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انسولین سینسٹیوٹی کو یہ چیز بڑھا دیتی ہے، یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے یہ چیز بہت فائدہ مند ہے فاسٹنگ، ٹھیک ہے۔ تو شوگر کے مریض ضرور روزہ رکھیں، میں نے وجہ بھی بتا دی، ریزن بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا فائدہ ہے جی کینسر کے مریضوں کے لیے۔ آپ کہیں گے کہ کینسر کا تو علاج ہی نہیں ہے، کینسر کے مریضوں کے لیے روزہ کیسا فائدہ مند ہے، کیسے، ٹھیک ہے۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے فائدہ مند ہے۔ روزہ جب آپ رکھتے ہیں نا تو آپ کی باڈی انوالو ہوتی ہے ایک پروسیس میں جس کو کہتے ہیں آٹوفیگی پروسیس۔ آٹوفیگی کا پروسیس ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں باڈی اپنے ہی جسم کے فالتو مواد اور فالتو جو چیزیں ایکومولیٹ ہوئی ہوتی ہیں، جو کینسرس سیلز بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فالتو سیلز ہوتے ہیں کینسرس سیلز، ان سیلز کو کھانا شروع کر دیتی ہے باڈی، ٹھیک ہے، اور ان کو مارنا، کل کرنا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی جو یہ کینسرس سیلز بنے ہوئے یا بننا ابھی گروم کر رہے ہیں، ابھی پریکرسرز ان کے بنے، تو وہ پہلے سے ہی جو ہے نا ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے نا اس کا ایک ایک سیل وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر پراپر کوڈنگ ہوتی ہے، جینٹک کوڈنگ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کٹ لگ جاتا ہے تو آپ کی سکن رپچر ہو گئی، ادھر سکن ہی واپس بنے گی اور ہاتھ کی سکن ہی بنے گی، وہاں پہ آئیز کی سکن نہیں آئے گی۔ اگر آپ کی آئی میں کوئی ڈیمیج آ جاتا ہے، انجری ہو جاتی ہے، کوئی بال آ کے ہٹ کر گئی، تو جب وہ ریپیئر ہوگی تو ادھر آئی کا ٹیشو ہی بنے گا، آپ کے لپس کا ٹیشو نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ باڈی بڑی ہی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے، اس میں کوڈنگ ہوتی ہے اور وہ اسپیسیفکلی جائے گی فاسٹنگ کے دوران۔ آپ کے باڈی کے اندر موجود سیلز کیا کریں گے؟ اٹیک کریں گے، کون سے سیلز پہ؟ کینسرس سیلز پہ، جو آپ کی باڈی کے لیے ہارمفل ہے، اور ان کو پھوڑنا شروع کرے گی اور ختم کر دے گی۔ یہ تیسرا فائدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کس کا؟ فاسٹنگ کا، روزہ رکھنے کا۔ اور آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ روزہ رکھ رہے ہیں میں تو لاغر ہو گیا ہوں، میری تو جان نکل رہی ہے، میں تو کمزور ہو رہا ہوں، نہیں، آپ مضبوط ہو رہے ہیں، اسپریچولی، مینٹلی اینڈ فزیکلی، تینوں طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دی چیز تیسری، یعنی
کینسر کے مریضوں کے لیے بھی اچھا ہے. چوتھی چیز ہے ہارٹ ہیلتھ. ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، یعنی دل کے مریضوں کے لیے روزہ کیسے اچھا ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیں دل کے مریض جو ہوتے ہیں نا ان میں شکایت کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایتھیروسکلیروسس کی ہوتی ہے. یعنی جو یہ شریانیں ہیں، آرٹریز ہیں، وینس ہیں دل کے اندر، ٹھیک ہے، ان کے اندر کیا بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ فیٹ، کولیسٹرول اور جو ہے نا تو لپڈز وغیرہ جا کے ایکمولیٹ ہوتے ہیں اور ان ویسلز کو بہت زیادہ نیرو کر دیتے ہیں. ان سے خون نہیں گردش کر سکتا صحیح طرح سے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کو کیا ہارٹ اٹیک وغیرہ آتا ہے، اور وہ جو ہے ایم آئی کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں ان میں کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہائی ڈینسٹی لپڈ جو ہوتا ہے نا ایچ ڈی ایل جو کہ گڈ کولیسٹرول ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور ایل ڈی ایل یعنی جو کہ بیڈ کولیسٹرول ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے فاسٹنگ کی وجہ سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے بھی بہترین چیز ہے فاسٹنگ، ٹھیک ہے. یہ تمام مذاہب میں ہی جو ہے روزوں کا کنسیپٹ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے، لیکن اسلام نے جو طریقہ بتا دیا نا اس کے جیسا طریقہ کہیں بھی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ دیکھیں پہلے رمضان سے آخری رمضان تک ایک پورے یعنی کورس کو کرتے ہیں، کورس کو مکمل کرتے ہیں نا، تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی باڈی گروم کر رہی ہوتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو وہ تیار کر رہی ہوتی ہے ہر طرح کی ڈیمیجنگ سچویشن کو کوپ کرنے کے لیے، اس پہ قابو پانے کے لیے. اور الٹیمیٹلی پھر جب آپ عید کی نماز ادا کرتے ہیں نا تب آپ ایک مضبوط ترین شخص بنے ہوتے ہیں، آپ کا برین بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی باڈی بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہوتی ہے، آپ کی روح جو روحانیت ہے وہ کہیں ایک اعلیٰ درجے پہ فائز ہوئی ہوتی ہے اگر آپ روزے رکھتے ہیں. اور اس کے جو ہے نا روحانی جو اسپیکٹس ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. یعنی روزہ رکھنے کا مطلب صرف بھوکے پیاسے رہنا ہی نہیں ہے، بلکہ روحانی طور پر بھی اللہ کے سامنے جو ہے تو سجدہ ریز ہونا اور اس سے دعائیں مغفرت کی کرنا اور دوسروں کے لیے اچھائی کا جذبہ، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ گرومنگ میں شامل ہوتی ہیں. یہ میں نے 4 چیزیں آپ کو بتا دی ہارٹ ہیلتھ تک، ٹھیک ہے، یعنی دل کی صحت تک. آگے ہے برین ہیلتھ. برین ہیلتھ پہ جو نیو ریسرچ آئی ہے ابھی آپ گوگل کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں کہ برین ہیلتھ کے لیے کیسے امپورٹنٹ ہے فاسٹنگ، ٹھیک ہے. تو برین ہیلتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو برین کی ٹیشوز ہوتے ہیں نا ہمارے سی این ایس میں یعنی سینٹرل نروس سسٹم کے ٹیشوز وہ نان ریپیریبل ہوتے ہیں، یعنی ان میں ڈیمیج آ گیا تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے. اسی وجہ سے جن لوگوں کو نروز میں ڈیمیج آ جاتا ہے نا تو وہ ہمیشہ کے لیے فالج کے مریض بن جاتے ہیں، ان کا علاج ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب انسان فاسٹنگ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کی جو ہے نا باڈی میں کیا ہوتا ہے 24 ہاورز میں سے اگر 18 ہاورز تک یا 14 ہاورز تک بندہ فاسٹنگ پہ ہے، اس برین ٹیشوز کو گلوکوز نہیں مل رہی، انرجی کم ہو رہی ہے، تو برین جو ریسپٹرز ہیں وہ کیا ریلیز کراتے ہیں؟ نیوروٹروپک فیکٹرز، ٹھیک ہے، نیوروٹروپک فیکٹرز ریلیز ہوتے ہیں برین کے اندر جو کہ نیورونز کی گروتھ میں شامل ہیں اور ان کی ڈی جنریشن کو یعنی ان کی توڑ پھوڑ کو روکتے ہیں. یعنی جن لوگوں کو برین کے ایشوز ہیں یعنی الزہائمر ڈیزیز ہے یا پارکنسن ڈیزیز ہے، یہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بھولنے کی بیماری ہے، اور دوسری بیماری جو ہے ریجیڈیٹی کی یا جس میں بندے کے باڈی کے اندر اکڑاؤ آ جاتا ہے، چلا نہیں جاتا، قدم لینے میں دقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ان دونوں بیماریوں سے بھی فاسٹنگ آپ کو بچاتی ہے. یعنی روزہ رکھیں گے تو ان دونوں بیماریوں سے بھی یعنی بھولنے کی بیماری سے بھی بچ جائیں گے اور پارکنسن سے بھی بچ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بے شمار قسم کے فائدے، ان لمیٹڈ اور بھی فائدے ہیں، لیکن یہ 5 مین چیزیں میں نے آپ کو بڑی بیماریوں کے متعلق آپ کو بتا دی ہیں کہ اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو بالکل نہ ڈریں کہ آپ شوگر کے مریض ہیں، بالکل نہ ڈریں کہ آپ کو دل کا مسئلہ ہے. یہ آپ کے لیے بے شمار فائدے کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے جی، آپ تینوں طرح سے فزیکلی، مینٹلی اور اسپریچولی مضبوط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک شعر کہوں گا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کا شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس کا مطلب کیا ہے کہ
ایک سجدہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کر لیتے ہو نا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، پھر اور کسی کے دین کو اور کسی کی مذہب کی چیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ یہ جو اسلام ہے یہ مکمل نظام حیات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر شے جو ہے نا عطا کر دی ہے، بس یہ ہے کمی کہاں رہ گئی ہے، کمی رہ گئی ہے ہماری نالج میں، کیونکہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے بھی ہیں تو صرف تراویح کی حد تک، مطلب صرف سن رہے ہیں یا پھر ریوائز کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سمجھیں گے اگر تو ایک ورسز میں لامحدود جو ہے نا علم ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، دونوں کی کامیابی، ٹھیک ہے۔ یہ جو باقی کا سائنٹیفک نالج ہے یا جو باقی کا نالج ہے نا، سوشل نالج، یہ چیزیں ساری قرآن میں موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں، 1400 سال پہلے سے یہ کوڈنگ آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بتا دیا گیا ہے کہ مومنو قرآن کو پڑھو اور اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ اگر ہم عمل کریں گے پھر کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر ہم ہر طرح سے خود ہی مضبوط ہوں گے، خود ہی جو ہے تو اسٹرینتھن ہوں گے، اور پھر ہم لوگوں کی زندگیوں میں بھی بہتری لانے کے قابل ہو سکیں گے، کیونکہ اگر آپ خود ہی تناؤ کا شکار ہیں، سٹریس کا شکار ہیں، خود ہی سے جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں، تو پھر آپ دوسرے کی بھلائی کیسے کر پائیں گے؟ اس لیے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں سب سے پہلے، پھر جو ہے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ دوسروں کے لیے بھی آپ کچھ کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ پاکستان میں بھی یہی کام کرنا چاہتا تھا ایک شخص، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا تھا، لیکن پھر اس کی نہ سنی گئی، تو آج پھر وہی بات ہے کہ بار بار IMF کے آگے ان کو گڑگڑانا پڑ رہا ہے، اور جو ہے تو جا کے تو پروٹیسٹ کرنے پڑ رہے ہیں، یعنی بار بار ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے، لیکن اسلام ہمیں ہاتھ پھیلانے کا درس بالکل نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام آپ کو جو ہے تو باضمیر بناتا ہے، باغیرت بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، بھکاری نہیں بناتا کبھی بھی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔